بسم الله الرحمن الرحيم. عن جابر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إن أخوف ما تخوف على أمتي الهوى وطول الأمل. رواہ البیہقی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے اپنی امت پر سب سے زیادہ جس چیز کا خوف ہے وہ دو چیزیں ہیں۔ نمبر 1 خواہش نفس، نمبر 2 لمبی لمبی امیدیں۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، فَأَمَّا الْهَوَىٰ، اور خواہش نفس کا اندیشہ اس لیے ہے، فَيَصُدُّ عَنِ الْحَقِّ، چونکہ خواہش نفس وہ حق سے روک دیتی ہے۔ وَأَمَّا طُولُ الْأَمَلِ، اور لمبی لمبی امیدوں سے خوف اس لیے ہے، فَيُنْسِي الْآخِرَةَ، چونکہ لمبی امیدیں آخرت کو بھلا دیتی ہیں۔ دوستو، یہ دو چیزیں ہیں اور دونوں ہی انتہائی خطرناک ہیں، جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں کہ مجھے ان دو چیزوں کا اپنی امت پر سب سے زیادہ خوف ہے۔ ایک ہے خواہش نفس، اور حضور نے خود بیان فرما دیا کہ جب انسان خواہشات کے پیچھے لگتا ہے تو پھر وہ حق سے رکتا ہے۔ ظاہر ہے جب کسی آدمی کی کوئی خواہش پوری نہیں ہو رہی ہوگی تو پھر وہ حق سے، یعنی دین سے، دین کے طریقوں سے، راستوں سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے، یہاں تک کہ اللہ کے فرضوں سے بھی غافل ہو جائے گا، اور وہ فرائض کے خلاف عمل کرے گا، نماز چھوڑ دے گا، حق چھوڑ دے گا، انصاف کرنا چھوڑ دے گا، باطل فیصلے کرے گا۔ آپ اور میں دیکھ نہیں رہے ہمارے ججز، مطلب قانون کا قلمدان جن کے ہاتھ میں ہے، وہ بیٹھ کے پیسے لے کے فیصلے کر رہے ہیں، ہمارے وکلاء پیسے لے کے کام کر رہے ہیں، یعنی ناحق کام، صرف خواہش نفس کے پیچھے لگ کے پیسوں پہ لوگ بک رہے ہیں۔ اور دوسرا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لمبی لمبی امیدیں۔ جب انسان لمبی امیدیں باندھتا ہے پھر اس کو توبہ کی توفیق نہیں ہوتی، وہ حق راستے پر جلدی نہیں آتا، اس کو لگتا ہے ابھی بہت وقت باقی ہے، شیطان اس میں بہت زیادہ غافل کرنے کی کوشش کرتا ہے، ابھی تو آپ جوان ہیں، پھر لمبی عمر ہے، دیکھ لیں گے بعد میں توبہ کر لیں گے، تو پھر آخرت بھلا دیتا ہے اس سے۔ تو اس لیے ہم سب کو چاہیے ہم خواہش نفس کے پیچھے نہ لگیں، اللہ کا حکم دیکھیں کہ کیا ہے، اور اسی طرح لمبی لمبی امیدیں نہ باندھیں، موت کو ہر وقت اپنے سامنے دیکھیں کہ کسی بھی وقت ہماری موت کا وقت آ جائے تو ہم تیار ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔